آپ کا سال تو ابھی باقی ہے، 3 مہینے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کتاب پوری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ سے گستاخی کرنے کا یہ موقع ہے۔ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات اور ضرورت کی بات آج کل کے حالات کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن و مزاج میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں 2-4 باتیں بالکل صفائی سے کہوں گا، بہتر سے آپ سمجھیں اور سنیں۔ ذہنی طور پر لوگ پریشان ہیں، مسلمان خاص طور پر، اور ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کا خلاصہ ہیں یا ان کے نمائندے ہیں، تو آپ اس بارے میں اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں حالات سے۔ تو اس میں سب سے بڑا سوال ہمارے طلبہ کے سامنے یہ رہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ایک بات میں اور بات روک کر کہوں کہ جو بات بھی کہی جائے گی اس کے بارے میں آپ یہ یقین رکھیں، ہم سے کچھ آتا واتا بے شک نہیں ہے، لیکن غور سے سمجھ کر اور قرآن حدیث سے کو جتنا جانا ہے اب تک، اس کو سامنے رکھ کر جو صحیح سمجھا ہے وہ آپ سے کہیں گے، اور خیر خواہی کی بنیاد پر کہیں گے۔ قسم کھا رکھیں کہ خیر خواہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے، یہ پکی بات، اس کا آپ یقین کریں۔ اور یہ بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کی داڑھی سفید ہے، کالی ہے، ہماری داڑھی سفید ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجربہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تو امید یہی ہوگی کہ جو ہم آپ سے کہیں گے وہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ کہنا یہ ہے کہ ان حالات سے پریشان ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں، ساری دنیا کے خراب ہیں، پوری دنیا کے، اور خاص طور سے مسلم ملکوں کے، اور وہ سب خرابیاں ہیں جو یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی وہ مشکلات، دینی کام کرنے میں رکاوٹیں یا شریعت پر عمل کرنے میں مشکلات، وہ سب پائی جاتی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع بہت سارے موضوع آ جائیں گے، اس لیے میں چھیڑ نہیں رہا، 2-4 باتیں بھی اگر میں کہوں تو موضوع بدل جائے گا، لیکن آپ یقین کریں کہ بہت کچھ ہے ادھر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنت ہے، لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنت نہیں ہے حالات کے اعتبار سے۔ تو حالات ہیں، سب جگہ ہے، اور یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت کیا حالات لے کر آ رہا ہے، ظاہر غیب کو کون جانتا ہے۔ مشکلات کے آثار ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو قرآن و حدیث سے راستہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت یا اپنے دین کے احکام پر ہر حال میں قائم رہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں میدان جہاد میں، بلکہ آسان لفظ بولو جنگ کی حالت میں بھی پابند کیا گیا ہے کہ شریعت کے اصول سے ہٹنا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں تو کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں مکلف کیا گیا کہ اگر کوئی معذور آدمی ہے اسے کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی عورت ہے اسے کچھ نہیں کہنا ہے، جب کی حالت میں آپ پوری تفصیل پڑھے ہوئے ہیں پھر کی کتابوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر حال میں شریعت پر چلنے میں مکلف ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ پہلی بات تو یہی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ابھی آپ صرف پڑھیں۔ آپ اگر پڑھنے کے علاوہ کسی کام میں لگیں گے تو آپ یقین کریں کہ آگے جو آپ کو کرنا ہے وہ ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں، اذا كنت فی امر فکن فیہ، جب تم کسی کام میں مشغول ہو تو اسی میں رہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام، 2 کام نہیں۔ آپ کا کام ہے پڑھنا، تو آپ کو پڑھنا ہے جب تک آپ طالب علم میں آپ اور کوئی کام اپنے ذمہ نہ سمجھیں، نہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کا کام، نہ مسلمانوں کے حقوق وصول کرنے کا کام، نہ اپنے لیے روزگار
روزگار کا کام، معاش کا، بالکل صفائی سے سن لیں، ان میں سے کوئی بھی کام آپ کے حصے میں ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے نام پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، اور پھر ہم آپ کو یقین دلائیں گے کہ اگر آپ یہ کام صحیح کر لیں گے، پڑھنے کا کام جو ابھی آپ کا کام ہے، تو آگے جتنے کاموں کی ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی وہ آپ آسانی سے صحیح کر لیں گے۔ آپ ذرا اس کو مثال سے سمجھیں، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، اکابر کے لفظ سے آج کل بہت سے ہمارے عزیز بھی گھبرانے لگے ہیں بولنے سے، نہیں، اس لیے کہ آزاد ذہن رکھنے والوں نے اس لفظ کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے کہا کہ اکابر پرست لوگ ہیں، غیر مقلدین نے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے ہمیں یہ طعنے دیے ہیں، یہ اکابر پرست لوگ ہیں، اور غیر مقلدین نے تو ظلم کی انتہا کی ہے کہ جو باتیں مشرکین کے بارے میں کہی ہیں، بل تتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، وہ ہم پر منتبت کرتے ہیں۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ جو بتوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ علماء امت کے لیے تم کہو گے؟ مشرکین اپنے بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے بت پرست آباء و اجداد کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم اتباع کرنے کی بات کر رہے ہیں ان علماء کی جو شریعت مجسم شریعت ہے، مجسم علم ہے، ان کے اتباع پر وہ آیتیں فٹ کرتے ہو تو یہ موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں اس پر اور بھی کہتا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ اپنے بڑوں کی رائے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکابر پرستی ہو رہی ہے یا اندھی تقلید ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں بڑوں کی رائے سے ہٹا کر چھوٹوں کی رائے پر لانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ عجیب و غریب یہ ذہن ہے، یہ مزاج ہے۔ اور پھر ایک بات اور سن لو، یہ آزاد فکری کی دعوت دینے والے اپنے اپنے لیڈر کے سلسلے میں پوری طرح ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل ابھی نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، میں موضوع چھڑتے جا رہے ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں، العاقل تکفیر اشارہ۔ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ عاقل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، تو آپ سمجھتے جائیں میری باتوں کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو دوسروں پر طعنے کستے ہیں کہ یہ صاحب ذہنی غلامی کرتے ہیں، یہ خود ذہنی غلامی کے سب سے بڑے شکار ہیں۔ ہم اگر غلامی کرتے ہیں تو ہم ایک شخص کی نہیں کرتے، ہم امام ابو حنیفہ سے لے کر حضرت مدنی تک سینکڑوں علماء کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایک ایک شخص کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے۔ اس کی وضاحت جب چاہو اس سے پوچھ لیں۔ تو ہمارے سامنے جو اکابر ہیں، اور وہ اکابر وہ علماء آج کل کے مولویوں کی طرح کٹپوچی نہیں ہے، ان کے پاس علم کی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، قرآن و سنت کا ان کے پاس جتنا وسیع اور گہرا علم ہے اور گہری بصیرت ہے، اس کی کوئی مثال آج کل کے زمانے میں آسانی سے نہیں ملے گی۔ میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، علامہ کشمیری، ان سب کی بات کر رہا ہوں، ان کی مثالیں نہیں۔ تو ان حضرات نے کیا کیا ہے؟ میں وہیں واپس جاتا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں صرف پڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو کام سامنے آیا وہ کام عالم یاد پر کیا ہے۔ اس زمانے میں تو تکمیلات بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، دورے تک پڑھتے تھے، دورے تک ہی اس انداز سے پڑھ لیتے تھے کہ جب ان میں سے کسی کو مفتی بنانے کی ضرورت پیش آئی تو مفتی عزیز الرحمان بن گیا، علامہ حضرت تھانوی بن گیا، مفتی کفایت اللہ بن گیا، کیسے کیسے مفتی، وہی دورہ پڑھے ہوئے لوگ۔ اور جب حدیث پڑھانے کی ضرورت پیش آئی تو علامہ کشمیری بن گیا، حضرت مدنی بن گیا۔ اور جب صاحب کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی، کسی نے مشق نہیں کی مضمون لکھنے کی، لیکن چونکہ صحیح پڑھ رکھا تھا لہٰذا حضرت تھانوی بن گیا اور کون بن گیا، آپ تصنیفات کی بات میں چلے جائیں۔ اور جب قیادت کی ضرورت پیش آئی تو کوئی لیڈری کی مشق نہیں کی تھی پڑھنے کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں صرف پڑھا تھا، لیکن شیخ الہند بن گئے، حضرت مدنی بن گئے اور فلاں بن گئے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اپنے وقت میں جو کام ہے اسی کام کو کریں، اس کے علاوہ کسی کام میں نہ کریں۔ اور اسی کے جزیات کے طور پر پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آج کل کے حالات ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، غصہ ہمیں آپ سے کم نہیں آتا، ایک بات کا یقین دلاتا، لیکن آپ کے پاس ضبط کا پیمانہ
بھی آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے وہ بزدلی سکھا رہا ہے، اور فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں ایمانداری سے، اس بزدلی کی جگہ اگر آپ والی بہادری اختیار کی جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان کی نظر تو نتیجے پر ہونی چاہیے نا. ایک خاص بات اس کو نقطے کو یاد رکھنا کہ نتیجے کو سامنے رکھو، فوری رد عمل کو نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھو، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے شروع میں نے کہا تھا شریعت کے پابند رہو، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی کام کریں تو شریعت کی پابندی تو ضروری ہے نا، اس کو تو مانیں گے. تو آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کر لیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بڑوں سے معلوم کر لیں کہ شریعت اس جگہ میری کیا رہنمائی کرتی ہے. یعنی میں صاف کہہ دوں، صاف کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم کسی مسئلے میں احتجاج کریں اور انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی، تو آپ فتویٰ پوچھ لیں اپنے دل سے، اور قرآن و حدیث کا جو علم آپ کو ہے اسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے لیے کیا گنجائش ہے. مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر آپ کے کسی عمل سے ادارے کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا آپ کو حق تھا وہ کام کرنے کا؟ شرعی اعتبار سے، ہمیں انتظامی بات نہیں کرنا، شرعی نقطۂ نظر سے وہ کام کرنے کا آپ کو حق ہے کہ جس سے ادارے کو نقصان پہنچے؟ نہیں ہے بالکل. آپ میرے ذہن میں بیچ میں یہ بات آ گئی، آپ خود جب ذمہ دار ہوں گے تو پتہ چلے گا اس مسئلے کا زیادہ. ابھی تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس پر آئے کی بات، بے فکر ہیں آپ. لیکن آپ یقین کریں، ایک بات اور سمجھ لیں، آپ کی توجہ کی برکت سے باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. ایک بات اور سمجھ لیں، اور یہ بات پہنچے تو اچھا ہے سب کو، کہ ادارے آسانی سے نہیں بنتے. لوگ بڑی آسانی سے اداروں کی مخالفت کرتے ہیں اور کمیوں کو گناتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہم لوگ نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ آج کا نظام مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا نظام نہیں ہے، حاجی عابد یا شاہ رفیع الدین کا نظام نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اداروں کو بچانا یہ ہم سب کی ضرورت اور ذمہ داری ہے. جو حالات ہیں ان میں آپ کے پاس اب دوبارہ بدل تیار کرنے کے حالات نہیں ہیں، موقع نہیں ہے بالکل. تو اس لیے یہ مثال کے طور پر ہے بات کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے آپ کے لیے اس میں کرنے کی کیا گنجائش ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر آنچ آئے تو اس آدمی کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. وہ شریعت بھی کہتی ہے، وہ قانون بھی کہتا ہے، ہندوستان میں قانون بھی کہتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں یہ سمجھنا کہ ہمیں کردار ادا کرنا ہے، یہ اپنے حدود سے تجاوز ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں، مزاج بنائیں. مقصد آپ کو بزدل بنانا نہیں ہے، اور مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہوں، جہاں تک ہو سکے رہیں. جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال پیش آئے تو ہمارے سامنے اس کی ہدایتیں بھی موجود ہیں، اصول بھی موجود ہیں، ان کی روشنی میں ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن بے اصول کام کر کے، قانون کے خلاف کام کر کے کوئی فائدہ ہم اٹھا لیں، یہ نہیں ہوا کرتا. اچھی طرح سے اس بات کا اور یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ شریعت کے حدود سے نہیں آگے بڑھنا ہے. بھائی ظاہر ہے مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی شرط ہے پہلی کہ آپ شریعت کے مطابق کام کریں. اللہ کی مدد بھی تبھی آئے گی آپ کے پاس، اس سے اس کی حدود سے تجاوز نہ کریں. اور ایک بات اور سمجھ لیں، آپ کے کرنے کا جو کام ہے، جو کام ابھی سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد تو ضرور کرنا ہے، وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان بنانے کا کام. سب سے زیادہ ضروری ہے کام. ابھی آپ کو زیادہ حالات کا پتہ نہیں ہے، لیکن جتنا آپ گھسیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا اپنا جو کردار ہے وہ حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ خراب ہے. یہ یوں کہہ لو الٹ کر، جیسا کردار ہے حالات ویسے خراب نہیں ہے.
ایمانداری سے سوچ کر بتاؤ، کسی مسلمان کو، کسی کا مطلب ہے 99% سے زیادہ لوگ، کوئی مستثنا ہوتا ہے، اکثر مسلمانوں میں سے کسی کو اگر ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ ناجائز ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، چھوڑنے والے کتنے لوگ دیکھے ہیں تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ اکثر مسلمان نہیں چھوڑیں گے۔ کسی مسلمان کو اگر کہیں طاقت حاصل ہے اور اس طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے مدرسے میں، اپنے ادارے میں، اپنی مسجد میں، اپنی کمپنی میں، اپنی فیکٹری میں، جہاں اس کی چل رہی ہے، تو کیا اکثر لوگ ناجائز فائدہ اس کا نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کسی کو طاقت حاصل ہے کہ وہ ناانصافی کر لے اور پھر بھی وہ بچ جائے، تو کیا وہ ناانصافی نہیں کر رہا ہے؟ دو بھائیوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے، طاقتور بھائی زیادہ لے لیتا ہے، کمزور بھائی کو کم دیتا ہے، کیا یہ نہیں ہوتا مسلمانوں میں؟ شوہر مضبوط گھر کا ہے، بیوی کو نہیں سنبھالتا ہے، بیوی طاقتور گھر کی ہے، شوہر کا ناطے قبض نہیں کر دیتی ہے۔ مسلمان دوسروں سے ناانصافی کا گلہ کریں اور وہ اپنے 5 آدمیوں کے گھر میں انصاف نہ کر سکیں، کیا حق بنتا ہے؟ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ وہ جو حاکم بیٹھا ہے اس کی حکومت میں تو 5 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ آدمی ہے، لیکن تمہارے گھر میں تمہاری حکومت میں 5 آدمی ہیں، تم اپنی 5 آدمیوں کے درمیان انصاف سے حکومت نہیں کر پا رہے ہو۔ کبھی تم بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، کبھی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی طرف جھکاؤ ہے، دوسرے سے تعلق نہیں ہے، مختلف وجوہوں سے ناانصافی اولاد کے درمیان۔ جو لوگ اولاد میں انصاف نہ کر سکیں وہ اجنبیوں سے انصاف کی کیا امید رکھتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کی بات ہے، بڑی شکایتیں ہیں ہمیں، ہماری شکایتیں غلط نہیں ہیں۔ مثلا حکومت نے طلاق کے مسئلے میں مداخلت کی، بالکل غلط کیا، لیکن میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ حکومت نے تو آج کنڈم کیا ہے 3 طلاق کو، تم نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کیا بہت سارے گھروں میں 3 طلاق دینے کے بعد رکھ نہیں رکھا ہے بیوی کو، اور کسی کہتے ہیں کنڈم کرنا؟ اور آج نماز کے بارے میں مسائل آ رہے ہیں سامنے، اگرچہ وہ اتنا نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، عام ماحول ابھی ٹھیک ہے، عام آدمی جو ہندوستان کا شہری ہے اسے نماز سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو خاص پروگرام ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اس طرح کے معاملات ابھارنے، ورنہ ابھی ہم ایئرپورٹوں پر سب جگہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو بھی بات سامنے آ رہی ہے، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تم نے عافیت کے زمانے میں کتنی نماز کی پابندی کی ہے؟ سوچ رہے ہو بات، سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی آسانیاں دی، اور کیسی آسانیاں؟ تم میں جو لوگ نماز کے پابند ہیں سفر میں، کہنا پڑے گا اس لیے کہ اکثر نہیں ہے سفر میں، لیکن جو لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ کس کس موقع پر نماز پڑھی ہے۔ مجھے عجیب و غریب تجربے یاد ہے، ٹرین میں ہندو سامنے کی سیٹ پر ہے، میں ادھر ہوں، میں نے اس سے کہا کہ آپ 2 منٹ کے لیے تھوڑا سا ادھر کو بیٹھ جائیں، اپنی ہی سیٹ پر پیچھے کو، میں نماز پڑھوں گا۔ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ادھر جانے لگا۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھے کرنے کے نہیں، آپ آرام سے نماز پڑھیں، اور اس کے بچے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ ان کو ادھر رکھنا، کوئی ادھر نہ آنا۔ کلکتے کے ایئرپورٹ پر ہم بورڈنگ سے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے مغرب کا وقت شروع ہونا تھا، اور یہ اندازہ تھا کہ اگر مغرب پہلے نہیں پڑھی تو جہاز میں دیر ہو جائے گی، اور ممکن ہے موقع نہ ملے، چونکہ کبھی کبھی بھیڑ ہوتی ہے، موقع نہیں ہوتا، جگہ نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بات کریں، میں نے بات کریں، بورڈنگ والوں سے بات کی کہ ہم 6:20 پر نماز کا وقت ہوگا 21 پر، اور 45 پر بورڈنگ ہے، 3 منٹ ہمیں لگیں گے نماز پڑھنے میں، اس کے بعد ہماری بورڈنگ کرا دیں آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ ان کے سامنے چادر بچھا کر جلدی سے اذان پڑھ کے 3 رکعت پڑھی، اور ہم اندر گئے تو بس کھڑی ہوئی تھی انتظار میں، اس میں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارا انتظار۔ یہ ہندوستانی میں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ حیدرآباد میں غالباً جہاز رکا، اور وہاں سے اسٹے کر کے اسی جہاز سے آگے بڑھنا تھا، لیکن دیر ہو گئی تو اس کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے نیچے اتر کے جہاں فوٹو بھی لینے کی اجازت نہیں، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں، وہاں نماز پڑھ لی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دلی سے میں چلا ایک مرتبہ بس میں بیٹھ گیا،
ڈرائیور سے کہا کہ اب کہاں رکے گی؟ اس نے کہا کہ اب تو کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے اور پون گھنٹے کے بعد پڑھنی ہے، ابھی نہیں۔ تو اس نے کہا اب تو لمبی چلے گی بس۔ تو میں نے کہا کہ ویسے تو تمہاری بس میں بھی جگہ ہے، یہاں پڑھ سکتا ہوں، لیکن چلتی بس میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کو نماز کا وقت ہوگا مجھے آپ بتانا، میں گاڑی ہلکی کر دوں گا۔ اور ہندو تھا، جب میں نے دیکھا غروب کا وقت ہو گیا اور بس کا رخ بھی ایسا ہو گیا غازی آباد کے والے روڈ پر کہ ہم ادھر کو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے مسلح اٹھایا اور میں کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا فوراً ڈرائیور نے محسوس کر لیا اور اس نے کہا کہ ہو گیا آپ کا وقت؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے رفتار کم کر دی، میں نے مسلح بچھایا، نماز پڑھنی شروع کی، نیت باندھی۔ تو بس چلنے کی وجہ، چل رہی تھی، ہلکی چل رہی تھی لیکن چل رہی تھی، اس لیے میرا بدن ہل رہا تھا، تھوڑا سیدھا میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو پیچھے سے آواز آئی کنڈکٹر کی، جس سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کنڈکٹر کی آواز آئی گاڑی روکو، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے گاڑی روک دی، ہم نے آرام سے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے شکریہ کا اشارہ کیا لوگوں کو، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سارے مسافر بیٹھے رہے، 3-4 منٹ لگے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسانیاں تھیں۔ اب اگر یہ آسانیاں کم ہو رہی ہیں تو مسلمان بتائیں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ دشمنوں کی سازشوں سے نہیں کم ہو رہی ہے، بلکہ یہ بات، یہ جملہ یاد رکھو، مسلمانوں کو پہنچانا یہ بات کہ شریعت پر عمل کرنے کی آسانی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی آسانی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے تو نعمت واپس بھی لی جاتی ہے۔ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں لیکن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جہاں بھی شریعت میں پر پابندی میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے آسانی کے زمانے میں شریعت پر پورا عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی یا کسی بھی چیز کی۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ محنت کریں اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنی بستی والوں پر، ان مسلمانوں کو مسلمان بناؤ، ورنہ پتہ چلا کہ تم تو جھنڈا لے کے نکل کھڑے ہوئے اور پیچھے تمہارے مخبری کرنے والے ادھر چل پڑے۔ نہیں جانتے ہو یہ بات؟ اس ہندوستان میں جانے کس کس علاقے میں جا کر، الگ الگ علاقوں میں 2 عیب، 2 بیماریاں، 2 مصیبتیں میں نے ہر جگہ پائی ہیں، اپنے علاقے میں پائی ہیں۔ اسباب میں جا جا کر لوگوں سے، میری عادت ہے، میں بہت پرجوش بیان نہیں کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں سمجھانے والی، لیکن حالات معلوم کرتا ہوں لوگوں سے۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں یہ حال ہے، ہمارے علاقے میں مجھے معلوم ہے متعین طور پر ایک قصبے میں 10,000 گھر ہیں، 50,000 کی آبادی ہے، 5,000 گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے، 6,000 گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے، اور ہر جگہ تم میں سے بہت سے لوگ سر ہلا رہے ہیں، تمہارے علاقوں میں یہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ بجنور اور یہ سہارنپور اور یہ مظفر نگر کو چھوڑو، یہاں سے چلو، میں تروپتی گیا، آندھرا کا سمندر کے قریب کا علاقہ، وہاں میں نے پوچھا، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، میوات میں یہ ہو رہا ہے، بمبئی میں یہ ہو رہا ہے، جانے کہاں کہاں ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں یہ ہو رہا ہے۔ تمل ناڈو کو ہم سمجھتے ہیں کتنے اچھے حالات ہیں مسلمانوں کے، سودی قرضے میں بہت سے غریب مسلمان بندے ہوئے۔ ایک تو یہ عیب پائے، اور ایک عیب وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، مخبری کا ہے۔ میں نے بمبئی میں ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے اس کو کہہ دیا کہ عجیب بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا ذریعہ معاش یہ بن گیا ہے۔ تو بیان کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کو کشف ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ یہاں بہت ہوتا ہے جو آپ نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے کشف نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کا مجھے اندازہ ہے۔ میں ایک جگہ گیا، ایک گاؤں میں یہاں قریب میں، لوگوں نے کہا کہ یہاں 70-75% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میں نے کہا پردھان کون ہے؟ 70-75% مسلمان ہیں، تو سوال پردھان کے بارے میں ہونا نہیں چاہیے تھا، مسلمان ہی ہوگا۔ لیکن میں نے سوال کیا پردھان کون ہے؟ تو ایک آدمی چونکا اور کہنے لگا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہماری برادری کا مزاج معلوم ہے۔ میں نے کہا مجھے تو آپ کی برادری کا بھی پتہ نہیں کہ برادری کیا ہے، لیکن مجھے مسلمانوں کا مزاج معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہندو پڑھتا، میں مسلم پڑھتا۔ میں نے کہا بس میں یہی کہتا ہوں، میں اسی پر توجہ کرا رہا تھا کہ میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں۔ تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت سے پہلے ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنا علمی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ حقیقت یہ
مجھے بات ختم کرنی چاہیے، دیر ہو گئی ہے، لیکن یہ عمل کی بات آئی ہے تو میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو سیدھا راستہ ہے اور علماء کے لیے خاص طور سے سیدھا راستہ وہ اتباع سنت کا راستہ ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نصیحت کے لیے کہا، فارغ ہو کر جب جا رہے تھے مفتی صاحب، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 نصیحتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہا کہ کوئی بھی کتاب پڑھاؤ، فن دیکھ کر پڑھانا علم آئے گا، یعنی ایسا نہیں کہ بس کتاب کی شرح دیکھنی بس، بلکہ اس فن کا مطالعہ کرو۔ دوسرے، طلبہ کو اولاد سمجھنا محبت کرے گی، اور تیسرے، سنت کا اتباع کرنا عزت ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار جوڑ دی ہے، اس لیے کہ سنت نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، تو حضور محبوب ہیں تو ان کا طریقہ بھی محبوب ہوگا، لہٰذا ان کے ہر طریقے کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار، حضرت پتہ نہیں کس کا اور نقل کرتے ہیں، محبوبیت کی ایک مقدار جڑی ہوئی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ سنت پر چلتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہی راز ہوتا ہے کچھ لوگوں کی زیادہ مقبولیت اور محبوبیت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو پسند، جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں، اور آخر میں یہ ہے کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری نظیر مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اتباع سنت جو ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں، ان کے اپنے مضامین ہوتے ہیں، اس میں سے شروع کے 3 عام طور سے میں بیان کرتا ہوں، 4 جو اخیر کے ہیں وہ تصوف خالص۔ پہلا مرحلہ انہوں نے کہا اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو، ظاہری تمام اعمال، صرف لباس نہیں، صرف داڑھی نہیں، بلکہ اپنی بول چال بھی، رفتار بھی، گفتار بھی، معاملات بھی، خرید و فروخت بھی، شادی بیاہ بھی، رہنا سہنا بھی، معاشرت بھی، جو بھی سب ظاہری اعمال ہیں ان سب کو سنت کے تابع بنا لو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے باطنی اعمال کو، یعنی دل کے اعمال کو سنت کے مطابق بنا لو، اور تیسرا قدم یہ ہے کہ اپنے اعمال کی کیفیات بھی سنت کے مطابق بنا لو۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو محبوبیت کا اعلیٰ درجہ ہوگا اور آپ کی شخصیت میں نافعیت ہوگی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، اگر اپنے علم کے دائرے میں رہو گے، اس سے بچنا ہمیشہ۔ علم آ جاتا ہے تو بعض بچوں کو بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارے بس اپنے خیال میں ہمیشہ بڑے رہتے ہیں، حقیقت میں ہمیشہ چھوٹے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تکبر کے ساتھ حقیقی عزت نہیں ملتی ہے۔ تو اس چکر میں مت پڑنا کہ میں قابل ہوں۔ نافع علم وہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو دینی فائدہ پہنچے۔ میں تو علماء سے کہہ دیتا ہوں، آپ تو اپنے عزیز و طلباء ہیں، علماء میں کبھی کچھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ سے وہ فائدہ کیوں نہیں پہنچتا۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کیا دیکھا ہے کبھی کہ کسی جلسے کو سننے کے بعد، تقریریں سننے کے بعد، جبکہ جلسے کا علماء بڑے بڑے آتے ہیں بیان کرنے، مقررین بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیا جلسے کے بعد دیکھا ہے کہ کچھ بے نمازی نمازی بن گئے ہوں، کچھ جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہو، کچھ لوگوں نے جو حرام کماتے تھے حلال کمائی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہو؟ دیکھا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے نہیں ہوتا، ایک مدت تک مجھے خود تجربہ ہے اس کا، لیکن کچھ لوگوں کے بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، گناہ چھوٹتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ میں علماء سے کہا کرتا ہوں، آپ نے دماغ پر محنت کر رکھی ہے تو لوگوں کے دماغ تک آپ کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ تقریر کرتے ہیں، ان کا ذہن صحیح ہوتا ہے، آپ صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں، عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، آپ صحیح مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ صحیح معلوم ہو جاتا ہے، سوچنے کا انداز صحیح ہوتا ہے، لیکن دل پر محنت نہیں ہوئی تو دل نہیں بدلتا۔ جہاں محنت ہوتی ہے وہیں تاثیر پہنچتی ہے۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ پہلو اپنی زندگی کا مضبوط بنانے کی ابھی سے کوشش کرنا، انشاءاللہ نافع بن جاؤ گے۔ اور عالم وہی ہے جس کی شخصیت نافع ہو۔ اور روزی روٹی کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان مت ہونا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ کمانے کا ارادہ نہ کریں، حلال کمانے کا ارادہ کریں۔ ایک لفظ ہمیشہ یاد رکھنا، شریعت اور غیرت کو
کو پیسے کے لیے کبھی قربان مت کرنا. سمجھے بات؟ شریعت کو بھی یعنی حلال و حرام کی تمیز ہی نہ ہو، یہ نہیں. مشتبہ سے بھی بچنا اور اپنی غیرت کے خلاف بھی مت کرنا. کبھی تم عالم ہو، تمہاری شان سے ہٹا کر تمہیں دیا جائے، نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھو گے تو شروع میں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوگی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے فراغت بھی ملے گی. فراغت کا مطلب ہے کشادگی بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. عالم کے لیے استغنا کا مزاج بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو عزت نہیں ملتی. اور رزق کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھو وہ مقرر ہے، وہ مقدر ہے، وہ مقسوم ہے، اس کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، یا غلام، معلموں کا کلمات تھی، احفظ اللہ یحفظک. ترجمہ بھی نہیں کروں گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. احفظ اللہ کا مطلب ہے اللہ کے حدود اور احکام کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جو مقدر ہے وہی فائدہ پہنچے گا، چاہے سب لوگ پہنچانا چاہیں. وَلَمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا. جفت الاقلام اور رفعت الصحف، قلم خشک ہو چکے ہیں لکھ کر اور صحیفے اٹھائے جا چکے ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انتشار ذہنی سے ہمیشہ بچو. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو اور حضرات اکابر رحمہ اللہ کے حالات کو پڑھو، امت کے علماء کے حالات کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس وقت میں کیا کام کرنا صحیح طریقہ ہوتا ہے اور صحیح راستہ کیا ہے. اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی ان چیزوں کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کا انجام بہتر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.